اور میں بلا تاخیر آپ حضرات کے دلوں کے دھڑکن قائد اہل سنت وہ شخص جو زمین پہ قدم رکھے میرا ایمان ہے زمین کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے. یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر, انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی, انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے, انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے, جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندہ. میں دعوت دیتا ہوں قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, صداقت صدیق اکبر, عدالت فاروق اعظم, حیاء عثمان, شجاعت حیدر کریار, سیاست حمزہ حسنین, مولانا محمد احمد لدھیانوی, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. زندہ ہے جھنگوی, زندہ ہے جھنگوی, میرے قائد کی شکل میں, میرے قائد کی شکل میں, لدھیانوی کی شکل میں, زندہ ہے جھنگوی, زندہ ہے جھنگوی. ایک بہادر آدمی, ایک بہادر آدمی, ایک بہادر آدمی, ایک بہادر آدمی, نعرہ تکبیر. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وصحبة أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اور قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اور آمد آمد کی خبر سن کر کے حسینان جہاں آمد آمد کی خبر سن کر کے حسینان جہاں شرم سے منہ کو چھپاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صدر گرامی قدر آج کے پروگرام کے میزبان میرے انتہائی قابل احترام بھائی بہت ساری قربانیوں سے گزرنے والے آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا قاری تاج محمد ثاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ
اسٹیج کے اوپر موجود میری جماعت کے اس ضلع کے ذمہ دار، طویل عرصہ تک پابند سلاسل رہنے والے مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر میرے دائیں بائیں تشریف فرما بہت سارے علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما میرے دل کی گہرائیوں میں اترے ہوئے مشکل ترین حالات میں امتحانوں آزمائشوں سے گزرنے والے اپنے ذمہ داران اور کارکنان کے جنازے کندھوں پہ اٹھانے والے اور تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھنے والے، طویل عرصہ تک لاپتہ اپنے ذمہ داروں اور کارکنان کی خبریں سننے والے، طویل عرصہ سے مختلف نجائز مقدمات میں سزائیں بھگتنے والے اور سزائیں بھگتنے کے باوجود یہاں کھڑے ہونے والے مولانا قاری تاج محمد صاحب نے کہا، گنجیدہ، غمزدہ، پریشان، ان ساری صفاتوں کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر کے اپنے چہروں پر مسرت شادمانی ظاہر کرنے والے نبی کے عاشقوں، صحابہ کے سپاہیوں اور اصحاب پیغمبر سے محبت کرنے والوں، بڑے طویل عرصہ کے بعد آج آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں یہ دیکھ کر ایمانداری سے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں گزرے ہوئے حکمرانوں کے ظلم و جبر کو تم نے برداشت کر لیا، ان کا ظلم و جبر، تم نے اس ظلم اور جبر کو شکست دے دی، تم نے فتح کو حاصل کر لیا ہے، الحمدللہ۔ مجھے ایمانداری سے قاری صاحب کے میں نے ابھی الفاظ بھی جو سنے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ مولانا طیب صاحب، دیگر ہمارے ذمہ داران میں کس کس کا نام لوں؟ میری جماعت کا ہر کارکن، ہر ذمہ دار جو ہے وہ مستقل بنیاد پر ایک ہیرا ہے۔ میں اپنے کارکنان کو، ذمہ داروں کو دکھ بھری داستانوں سے گزرنے کے بعد یوں بیٹھے ہوئے لوگوں تمہاری میں عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ اور میں واقعتاً اس ضلع کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ایک طویل عرصہ کے بعد
مجھے آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف بخشا، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں بتانا بھی چاہوں گا کسی غلط فہمی میں تم نے ہمارا راستہ روکا تھا، ہم وہ نہیں تھے جو آپ نے ہمیں سمجھا تھا، نہیں تھے وہ ہم۔ وہ سامنے لکھا ہوا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بھی رحمت والا ہے، اس کے ماننے والے بھی رحمت والے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی جو رحمت کا پیغام لے کر کے آئے اور نبی کا نام لینے والا زحمت کا پیغام لے کر کے آئے، جو زحمت کا پیغام لے کر کے آتا ہے اس کا رحمت والے نبی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ نبی آیا ہی رحمت بن کر کے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کب آیا تھا؟ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی ظلم و جبر عروج پہ تھا۔ اس وقت کا بڑے تاریخ و سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ظلم و جبر اس وقت بھی عروج پہ تھا۔ اس ظلم و جبر کو مٹانے کے لیے آمنہ کی گود میں محمد آیا تھا۔ صلی اللہ سبحان اللہ۔ اور مظفر گڑھ کے دوستوں، بڑی یادیں ہیں آپ کی، آپ کی تو یادیں ہیں بڑی بڑی۔ آپ کے علاقوں کے وہ خطاب امیر عظیمت کے بنیاد ہے ایمانداری سے، بنیاد وہ ہے، انہی بنیادوں پہ ہم دیواروں کو اوپر لے جا رہے ہیں اور جائیں گی، انشاءاللہ جائیں گی۔ ہم نے اس تعمیر کو مکمل کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ اپنی منزل پہ پہنچے ہوئے ہوں گے۔ لگائیں لیکن کم، وقت کم ہے۔ مجھے قاری صاحب نے کہا ہم نے استقبال کرنا ہے، میں نے کرنا ہے۔ ابھی استقبال کیوں کریں؟ موقع آئے گا انشاءاللہ استقبال بھی ہوں گے۔ جب میں صحابہ کی نوکری اسے میں پختہ اور مضبوط کر کے آؤں گا، پھر میں آپ سے کہوں گا میرا استقبال کی۔ اللہ تعالیٰ چلائے۔ وہ مجھے یہ منظر یاد ہے جب میں نے مری کے گورنر ہاؤس میں میاں شہباز شریف کی موجودگی میں عظمت اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے وہ میری تجویز کے اوپر 14 سال کی سزا کا فیصلہ ہوا تھا۔ جو گستاخی کرے گا اس کی سزا 14 سال ہوگی۔ اس کے اوپر جہاں میرے دستخط ہیں وہاں اس کے اوپر شیعہ رہنما افتخار نقوی کے دستخط ہیں۔ اور میں نے گورنر ہاؤس سے نکل کر کے اس وقت کے ہماری جماعت کے سپریم کونسل کے چیئرمین مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو فون
فون کر کے اطلاع دی کہ مبارک ہو. پوچھا کس بات کی؟ میں نے کہا 14 سال کی سزا کا فیصلہ ہو گیا. جو توہین صحابہ کی اہل بیت کی کرے گا اس کی سزا ملک کے قانون میں 14 سال کی سزا ہوگی. یہ میں نے جب کہا ایمانداری سے، ہمارے بڑے بڑے تھے، بہت بڑے تھے، چھوٹوں کو بڑا بناتے تھے، وہی تھے ایمانداری سے. یہ بھی آج کوئی نہیں کرتا. مجھے کہا کمالیہ جانے سے پہلے فیصل آباد میں رک کر مجھ سے مل کر کے تفصیل بتلا کر کے جاؤ. میں پہنچا. اللہ اس کی قبر پہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں ڈالے. میں گیا، چارپائی میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھنے لگے تو میں نے یوں ہاتھ سے روکا. میں نے کہا حضرت بیٹھے رہیں. سبحان اللہ. کہنے لگے آج کھڑے بھی ہونا ہے. میں نے تیرے لیے آج کھڑے بھی ہونا ہے، تجھے گلے بھی لگانا ہے. میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور میرے ہاتھوں پہ بوسہ دے کر کے مولانا ضیاء القاسمی نے کہا لدھیانوی صاحب جن ہاتھوں سے صحابہ کے ناموس کا تحفظ کر کے آئے ہو، کل قیامت کا دن آئے گا صحابہ تمہارے ہاتھوں کو بوسے دیں گے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کی آمد کے اوپر اندھیرے کفر کے ختم ہو گئے تھے، اسلام کا اجالا ہوا تھا. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارا کافرانہ نظام وہ کوئی بھی ہو، کسی شکل میں ہو، ہر کفر کے نظام کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے ہواؤں میں اڑا کر کے رکھ دیں گے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اسی نظام کو قبول کیا جائے گا جو آج سے 1400 سال قبل جناب نبی رحمت لے کر کے آئے تھے. اور میں جملہ بولوں یہاں پر، سبحان اللہ. وہ ایک کلندر رائے بین سے اٹھا پچھلے دنوں. دنیا حاجی عبد الوہاب کے نام سے جسے یاد کرتی ہے، اللہ اس کی قبر پہ بھی ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل کرے. میں اگلے دن گیا رائے بین قبر پہ کھڑا ہوا، ایمانداری سے غیر اختیاری ہوتا رہا. میں نے اس قبر کی زمین کو کہا تجھے مبارک ہو، تجھے زمین مبارک ہو، تیرے اندر حاجی عبد الوہاب آ گیا. تو نصیبے والی ہے، تو خوش قسمت ہے. تیرے اندر حاجی عبد الوہاب جس نے زندگی کا بیشتر حصہ نبی کی محبت میں گزار دیا تھا. میں ان کے پاس حاضر ہوا. ابھی جو قاری صاحب نے الفاظ کہے تو میں نے اسی انداز کے ساتھ حاجی صاحب کے سامنے بول دیے کہ بڑے ہی ہم رنجیدہ ہیں، بڑے ہم غمزدہ ہیں. حاجی صاحب ہمارے کارکنوں کی حالت یہ ہے، کوئی لاپتہ ہے، کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 14 سال کی سزا سنا دی ہے. فوجٹ شڈول جیسے بدنام زمانہ اس قانون میں ہمیں جکڑ دیا گیا جو بدماشوں کے لیے ہوا کرتا تھا، بدماشوں کے لیے تھا. حکمرانوں، اداروں کے ذمہ داروں، ہم بدماش نہیں ہیں، ہم شریف قسم کے انسان ہیں. نہ ہمارا بدماشی سے تعلق ہے، نہ ہمارا دہشت گردی سے تعلق ہے. ہمارا رسول رحمت سے تعلق ہے. جس طرف قدم وہ رکھا کرتا تھا رحمت دینے لگایا کرتی تھی. جہاں سے ہم گزرا کرتے ہیں وہاں پر امن
تمہیں پتہ نہیں کس نے بتا دیا یہ فلاں ہے، ہم نہیں ہیں وہ۔ میں بڑی ذمہ داری سے آج کے اس تاریخی پروگرام میں بڑے کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا، ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا تعلق ہوتا تو میں آپ کے ایوان صدر میں بیٹھا نظر نہ آتا۔ مجھے میرے مخالف نے کہا تھا کہ میں نے اس کو اور اس کی جماعت کو کچرا بنا کر کے، اس نے کہا کچرا بنا کر کے میں نے ردی کے ڈھیر کے اوپر انہیں پھینک دیا، کوئی ان کے قریب نہیں جائے گا اور کوئی انہیں اپنے قریب نہیں کرے گا۔ اس نے یہ جملہ بولا، میں نے ہاتھ اٹھا کر کے رحمت والے رب سے کہا، ہم رحمت والے نبی کے نام لیوا ہیں، رحمت تیری طرف سے آیا کرتی ہے۔ اللہ اس نے مجھے کچرا کہا، میں تو نوکر ہوں صحابہ کا، مجھے کچرا دشمن نے کہہ دیا، میں تو تیرے نبی کے صحابہ کا نوکر ہوں، یہ کیوں اس نے کہہ دیا؟ اس نے بھی مجھے کہا ہوگا لدھیانوی تجھے اٹھا کر کے کچرے کے ڈھیر سے ایوان صدر میں نہ پہنچاؤں تو مجھے رب نہ کہہ لگا۔ لدھیانوی تیری عظمت کو، لدھیانوی تیری جرات کو، لدھیانوی تیری عظمت کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سال، ابھی یہ جنوری میں سال ہو جائے گا، ایوان صدر یارو ہم حیران ہو رہے تھے، ہمیں تو کوئی تھانے میں نہیں جانے دیتا تھا، ہم ایوان صدر میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں صدر پاکستان، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، اسلامی یونیورسٹی کے چانسلر، مختلف جماعتوں کے سربراہ، اسلامی ملکوں کے سفیر جہاں موجود تھے، مظفر گڑھ کے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تمہارا بھائی صحابہ کا نوکر وہاں برابر بیٹھا ہوا تھا، وہاں بیٹھا تھا۔ کیوں بیٹھا تھا؟ مجھے اس لیے بلا کر کے بٹھایا گیا تھا، کہا مولانا لدھیانوی صاحب، بھارت سے، ایران سے، افغانستان سے، امریکہ سے دہشت گرد ملک میں داخل ہو گئے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم نے دہشت گردی کا راستہ روکنا ہے، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں نے کہا آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے، پاکستان کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ میں یوں اگر بتاؤں، ملتان آپ کے قریب ہے، ملتان دور نہیں ہے۔ 6 اکتوبر 2003 کو جب وہاں پر 45 لاشیں پڑی ہوئی تھی، 120 تڑپتے ہوئے میرے کارکنوں کے لاشیں، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کا پاؤں نہیں تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، تڑپتے ہوئے لاشیں تھے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج بھی بتاؤ، اتنی لاشیں پڑی ہوں، کسی کو ایک تھپڑ لگا ہو اور ایک پتھر لگا ہو، آؤ میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ میں پھر بھی دہشت گرد ہوں، میں پھر بھی انتہا پسند ہوں۔ مجھے بتاؤ پھر تمہارے اس فلسفے کا جواب کیا ہے؟ تمہارے نزدیک امن کس کو کہتے ہیں؟ میں اگر اس روز انہی کارکنوں کو
ایک اشارہ کر دیتا پھر کچھ بچ جاتا یہ جلانا کوئی مشکل ہوتا ہے؟ بڑے نہیں، ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ڈبیا دے دوں گا چھوٹا بچہ ہوگا، وہ نکالے گا، ایک تیلی لگائے گا اور پھینکے گا، پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے تمہیں 5 برگرڈوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ بجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لگانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تمہارے ذمہ داروں کے وہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں، کہا تھا مولانا لدھیانوی صاحب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم تمہارا شکریہ کیسے ادا کریں؟ میں نے کہا شکریہ مت ادا کرو، یہ ملک میرا ہے، کیا کروں، میری مجبوری یہ ہے، ملک ہمارا ہے، میں اسے آگ لگا کر کے کل انڈیا، ایران، افغانستان، امریکہ، کسی اور کے سامنے میں سر جھکانا نہیں چاہتا، ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی دھرتی نے ہمیں جنم دیا ہے، اس سے ہمیں محبت ہے۔ پیغام پاکستان، کبھی کتاب آپ کے ہاتھ میں لگے، قاری صاحب سے میں بتواؤں گا، پیغام پاکستان کتاب دہشت گردی کے خلاف لکھی گئی، دوسرے نمبر کے اوپر دستخط ملے ہیں، دوسرے نمبر پر صدر پاکستان کے دستخط اس کے اوپر ہیں اور دوسرے نمبر پر اس کے اوپر دستخط ملے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر بھی دہشت گرد ہے، چاہتے کیا؟ اللہ، ہم نے حق نواز و اشار، اظہار و مختار، ضیاء الرحمن، اعظم طارق کے لاشیں اٹھائی، یاروں وہ لاشیں اٹھائی ہیں، مائیں ایسے بچے کبھی کبھی جنا کرتی ہیں، روز روز جنا نہیں کرتی۔ کل مجھے ایک صاحب نے شور کوٹ میں کہا، آپ کہہ دیتے ہیں حق نواز کا نام، حق نواز کی نشانی، حق نواز روز روز پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک حق نواز تھا جو دنیا کو ہلا کر کے چلا، تمہارے اندر صحابہ کی عظمت کی چنگاری ایسی لگا کر کے گیا ہے، دنیا کی طاقتیں الٹے لٹک جائیں، سر نیچے کریں تو اوپر کریں، صحابہ کی محبت ان کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ زندہ ہے جھنگوی، 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 امیر عظیمت۔ میں بات کر رہا تھا حاجی عبدالوہاب کی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب میں نے یوں کہا حضرت پریشان ہے، کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، ہماری جان چھوٹ جائے، کہنا ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس، بڑوں کے پاس جا کر یوں کہنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو بڑا انداز بنا کر کے کہا، یہ بات تو بھی پوچھنے کے لیے آ گیا ہے، تو بھی یہ بات کہتا ہے؟ اور اگلا جملہ سننا، حاجی عبدالوہاب صاحب نے مجھے کہا، جذباتی انداز میں کہا، جاؤ جا کر کے اللہ سے مانگو، سب کچھ اللہ سے ملتا ہے۔ عمران خان صاحب، تمہیں ابھی کچھ نہیں کہنا، ابھی کچھ نہیں کہنا، نہیں کہنا، ابھی تو نیا نیا ہے، کیوں کہیں؟ ابھی تو ہم وہ ریاست مدینہ کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں، تیری زبان پہ آیا ہمارا وہ خواب ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسے، تو بنا، ہم تیرے جوتے سیدھے کریں گے، ایمانداری سے تو ریاست مدینہ بنا، ہم تجھے سلام کریں گے،
تیرے جوتے سیدھے کرنا اپنے لیے سعادت سمجھیں گے. نہیں کہنا ابھی کچھ. میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں. پہلی مرتبہ ملک کی تاریخ میں 11/12 ربیع الاول کو سرکاری طور پر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہو گیا ہے. مدبر کر کے مسلمانوں کو میں مبارک ہوں. وہ نہیں ہوا. دوسرا جملہ بھی بولوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی بنا کیا کہتے ہیں. اتنی قربانیاں ہو گئی, ملا کیا نتیجہ نظر نہیں آیا. پریشانی میں کہہ دینا کوئی بات نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. آگے الفاظ میں غور کرنا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. انہوں نے کہہ دیا تھا. انہوں نے کہہ دیا تھا. میں اور آپ ہم کس بات کی ضروری ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے کہہ دیا تھا متی نصر اللہ, اللہ مدد کب آئے گی. بس وہ نبی تھا رحمت والا. یارا وہ نبی تھا رحمت والا. بولا, اس کی زبان سے جملہ آیا. بس صحابہ کی زبان سے آیا والذین آمنوا معه. کون ہے؟ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ والذین آمنوا معه. یہ کون تھے یارو؟ نبی کے پاس بیٹھنے والے کون تھے؟ انہوں کی زبان پہ آیا. نبی نے بھی کہا, صحابہ نے بھی کہا متی نصر اللہ. اوپر سے جواب آ گیا الا ان نصر اللہ قریب. کہا تو انہوں نے بھی تھا. تمہیں کوئی مت نہ دے. تم یوں کہتے ہو, یوں کرتے ہو. یہ قاری طیب بیٹھا ہے, یہ مولانا تاج محمد بیٹھے ہیں, وہ ہمارا عمر فاروق اور ابھی جو انس بن مالک اور کتنے ہیں, ابو بکر معاویہ. کبھی ہائے ہائے کر کے دکھایا ہم نے؟ دکھایا کبھی ہم نے؟ کل شہباز شریف کو بھیجا ادھر جہاں ہم جاتے تھے. تم سڑکوں پہ اتنی جلدی آ گئے. قصور کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ بتاؤ مجھے. تم کہتے ہو میرا جرم کیا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ میری جماعت کے کارکنوں کا جرم کیا تھا جنہیں لاپتہ رکھا گیا, جنہیں تڑپا کر کے مارا گیا, جنہیں سزائیں سنائی گئی. ہم نے سزائیں بھگت کر کے بھی ہائے ہائے نہیں کہا. میاں جی جاتے ہی ہائے ہائے کہہ دیا. یہ تو ابتدا عشق ہے. ابھی دیکھنا آگے آگے ہوتا ہے کہ ان کی بھی مائیں ہیں جن کو تم نے مروایا تھا, ان کی بھی مائیں ہیں. ان ماؤں نے بھی تو یوں دامن اٹھائے ہیں. انہوں نے بھی تو رات کو رو رو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے کہا ہوگا اللہ ہمارے بیٹوں کا کیا قصور تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کیوں مار دیا گیا, کیا جرم تھا, کیا قصور تھا. عظمت اصحاب رسول کو بیان کرنا جرم ہے. 1000 مرتبہ یہ جرم کرے گا. مجھے وقت کا بھی لحاظ ہے.
فضل سے آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں اور بھی حوصلوں کو بلند کریں. کوئی بات نہیں، نبی کو مارنی پڑی تھی، انہوں نے کسی کو کافر کہا تھا؟ صحابہ کو مار نہیں پڑی، انہوں نے کسی کو کافر کہا تھا؟ آگ کے انگاروں پہ لٹائے نہیں گئے تھے، گلم ریت کے اوپر لٹایا نہیں گیا تھا، جسم کی چمڑیوں کو کھینچا نہیں گیا تھا، آنکھیں نکالی نہیں گئی تھی، جسموں میں سوراخ نہیں کیے گئے تھے، ہڈیوں کو توڑا نہیں گیا تھا، جسم کے دو ٹکڑے نہیں کیے گئے تھے. یہ صحابہ کے ساتھ ہوا تھا. جب ان کے ساتھ ہوا تھا تو محبت تمہاری ان کے ساتھ ہے. تمہیں صرف دودھ ملے پینے کو، نام کہو ہم نے ان کا لینا ہے، پینے کو ہمیں روح افزا ملے اور دودھ ملے. مت سوچنا اس محبت میں ہمیں اور بھی کوئی سزا آئی ہم قبول کریں گے. میں جملہ کہوں، جوان تو جوان تھے، ہمارا تو 83 سال کا بوڑھا جرنیل اس راستے میں قربان ہو گیا. بولنا سمیع الحق شہید، بولنا سمیع الحق شہید. یارو 83 سال کا بوڑھا جرنیل سمیع الحق جو دفاع پاکستان کونسل کا چیئرمین تھا، جس نے 31 اکتوبر کے عدالتی فیصلہ کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کیا، دشمن سے وہ برداشت نہ ہو سکے. کوئی بات نہیں ہے، میں جملہ یہ کہوں، اس بوڑھے جرنیل کے جسم کے اوپر جتنے زخم آئے ہیں وہ سارے سامنے سینے میں آئے. اس کی کمر کے اوپر ایک بھی زخم نہیں ہے. اسے الٹا کر کے بوڑھے کو زخم کمر پہ لگائے جا سکتے تھے، اس کے سارے زخم چہرے پر، سینے پر، سینے کو چیرا گیا، گلے کو کاٹا گیا، چمڑے کو کاٹا گیا، سر میں سوراخ کیا گیا. سمیع الحق نے اس وقت بھی کہا تمہارا یہ ظلم و جبر برداشت کر جاؤں گا، نہ ملک کے خلاف کسی سازش کو برداشت کروں گا، نہ اسلام کے خلاف کسی سازش کو برداشت کروں گا. مولانا سمیع الحق شہید، مولانا سمیع الحق شہید. اور میں جب ان کے جنازے کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ہمارے ملک کے بڑے صاحب انہوں نے مجھے پیغام دیا، مولانا صاحب خیال کرنا بڑی دنیا ہوگی جنازے میں، تھی بڑی دنیا، خیال کرنا. لفظ تھا پاکستان ہمارا ہے. مجھے کہا پاکستان ہمارا ہے، میں نے کہا صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی ہے. ہمارا ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ 10 لاکھ کا جنازہ 7 کلومیٹر سڑکوں کے اوپر لوگ کھڑے تھے، اتنا تاریخ ساز جنازہ. مجھے کہا گیا خیال کرنا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دینا. مجھے بتائے کوئی کسی کو ایک تھپڑ لگا ہو؟ میں نے مولانا کے بیٹوں کی جا کر منتیں کی، میں نے مدرسے والے طلباء کی منتیں کی. خدا کے لیے مولانا سمیع الحق ساری زندگی امن کا پیغام دیتے رہے. ان کے جانے کے بعد اگر تم نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا تو وہ کہیں گے کہ ان کی زندگی میں یہ ان کو مانتے رہے، ان کے جانے کے بعد ان کے حکم کی خلاف ورزی کی. آج کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہم نے قانون کا سہارا لینا ہے اور سہارا لے کے ان دشمنوں کو قانون کے ذریعے سے تختہ دار پہ پہنچانا ہے. پھر جملہ یہ بھی کہہ دیں، یارو یہ جنازے بھی ہمارے ہی ہوتے ہیں. لائے کوئی جنازے ایسے، بتائے مجھے کوئی 10 لاکھ کا مجمع
اور پھر میں بات اسی پہ آ جاتا ہوں اختتام کی طرف. مجھے وقت کا خیال ہو رہا ہے، نماز پڑھنی ہے ہم نے حاجی عبدالوہاب کی. میں نے ایک جملہ بولا نا، مجھے کہا کہ جاؤ جا کر اللہ سے مانگو. میں یہاں کہنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب، تمہاری اس وقت کشتی ڈوب رہی ہے، کچھ کو دکھا رہی ہے. ایک وزیر نے اتنی جلدی استعفیٰ بھی دے دیا، اتنی جلدی، ابھی تو کل کی بات ہے. یہ کیا ہو گیا؟ خزانہ تمہارا خالی. تمہارے وزیر کہتے ہیں ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. کبھی تم ادھر، کبھی تم ادھر، کبھی ادھر. اور میرے جملے پہ مظفر گڑھ کے دوستوں خیال کرنا ذرا، میں جملہ کہنے لگا ہوں خان صاحب، تم جہاں جہاں بھی گئے تمہیں کچھ نہیں ملا. جہاں سے ملا ہے وہ صدیق و عمر کی تختی سے ملا ہے. تمہاری جھولی میں سعودیہ نے ریال ڈالے ہیں. نہ تمہیں دبئی والوں نے کچھ دیا، نہ چین والوں نے تمہیں کچھ دیا، نہ کسی اور نے بھی تمہیں کچھ دیا. تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اس دھرتی کا جس کی نسبت صدیق و عمر کے ساتھ ہے. اور ادھر سے آئندہ بھی امید نہ کبھی رکھنا، آئندہ بھی کبھی امید نہ رکھنا. اس ملک کے مشکل وقت آئے، کبھی بھی اس ملک کی مشکل میں ایران آج تک کبھی مددگار نہیں بنا. ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں خان صاحب، چھوڑو ادھر ادھر کو. حاجی عبدالوہاب کے لفظ میں جاؤ جا کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سب کو تیرے پاس لے آئے گا. مانگو مانگو، اس سے مانگو ایمانداری سے. تمہیں بھی میں نے کہنا ہے، مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، امتحانوں میں ہو، آزمائشوں میں ہو، لاپتہ ہیں تمہارے ساتھی، جیلوں میں بند ہیں تمہارے ساتھی. تم سے بھی میں نے کہنا ہے، رات کا اندھیرا جب چھٹ رہا ہو، اٹھ کر کے مسلوں پہ بیٹھ جاؤ، آنکھوں سے آنسو بہا کر کے اللہ سے مانگو. تو مانگتے جاؤ کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آنے والی ہے. یہ اس کی علامت ہے. آج یہاں پر جمع میں قاری تاج صاحب کو، مولانا طیب صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس مشکل ترین حالات میں مجھے آپ کو یہاں پر جمع کر دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں. اور میں پھر ایک مرتبہ یہاں کی انتظامیہ اور صوبے کی ہو، وفاق کی ہو، ان سے کہنا چاہوں گا کہ تم نے نعرہ لگایا تبدیلی کا، وہ چلے گئے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے تبدیلی کب آتی ہے. ہم اپنے لیے بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ووٹ دیے ہیں تمہیں، مولانا معاویہ نے ووٹ تمہیں دیا ہے. ملک کے شہروں میں اپنے امیدواروں سے پوچھو کہاں کہاں برہن میں باقیوں نے کچھ لے کر کے دیا ہوگا، ہم نے مفت میں دیا ہے. اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں خان صاحب، ہم اپنے کارکنوں کے لیے تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں. ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. اور یہ میرا کارکن اللہ کے فضل و کرم سے سارے ظلم و جبر کے باوجود میری چھتری کے نیچے آج بھی بیٹھا ہے، آج بھی بیٹھا ہے. اسے میری چھتری سے نکالو گے یہ کہیں اور جائے گا، پھر تم پریشان ہو جاؤ گے. ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ملک کو بھی بچاؤ، ملک کے عوام کو بھی بچاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. کل قیامت کے دن حضور کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جماعت کے کارکنوں کی